بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 10 بائی مہرالنساء شاہ میر۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ظالموں، میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچوں کو مارتے ہو۔ میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچوں کو گالیاں دیتے ہو، اس کو ایسے گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری روح کانپ جائے۔ تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو لوگو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو جبکہ تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں۔ تم سب کو مار دوں گی میں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں آگ لگا دوں گی تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی جب زری کا شوہر ان سب کے درمیان راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کر رکا تھا اور ان کا بازو سے پکڑ کر ان کو اندر لے گیا تھا اور خود بھی چیخ چیخ کر ہانپ چکی تھی، تبھی خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پہ بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا، جبکہ نفیسہ اب بھی ساکت سی گھاس کے ایک ٹکڑے کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں عمر گرا تھا۔ زری دکھ سے نفیسہ کو دیکھ رہی تھی، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، رحمان بھائی سے بولو میری ٹکٹس کروا دے، میں اسی ہفتے عمر کو لے کر امریکہ جا رہی ہوں۔ زری کو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارا اور عمر کا ویزا وہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک امریکی شہری ہوں؟ اور اب کچھ دیر پہلے دروازے پر چیختی روتی ہوئی نفیسہ نہیں تھی، یہ ہائی کورٹ میں کھڑی طرح طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے والی، اپنے دلائل سے سامنے والوں کو چالو چالیں چت کرنے والی بیرسٹر نفیسہ حیات تھی۔ اور اس کیس کا کیا ہوگا؟ نفیسہ کو عمر حیات سے زیادہ عزیز کچھ نہیں۔ ان کی آواز سپاٹ تھی، کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری۔ وہ کہتی اندر جا چکی تھی اور زری ایک بار پھر اس آدھی اجڑی گھاس پہ تنہا رہ گئی تھی۔ حالے جب سے آئی تھی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہارون کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ہارون نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ماں کو آنے سے روک لے گا، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ اماں اس کو صلواتیں سناتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مہر کافی دیر سے بیڈ پہ بیٹھی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، لیکن خاموش تھی۔ وہ چاہتی تھی حالے خود بتائے۔ حالے کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ آپی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بس بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، وہی ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی پریشان ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، حسینہ نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، آپ رہنے دیں۔ حالے بتاؤ نا ماما کو۔ بابا بھی تو ماما کو بتا ہی دیں گے، وہ جب تک نہیں آتے ماما شیئر کر لو۔ مہر فکر مند سی آواز میں آئی تھی۔ نہ تم مجھے یہ بتاؤ نا ذرا کہ تم یہ ہارون کے ساتھ روڈ ناپنا کب چھوڑو گی؟ جب نوال آئی تمہارے سر پہ ہارون کے نام کی چادر ڈال دے گی تب، یا پھر جب پورا خاندان باتیں بنانا شروع کرے گا تب؟ اماں کو اصل کیس میں اب یاد آیا تھا۔ مہر نے ڈرائی فروٹس کا بال اپنی گود میں رکھ لیا تھا، وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ اماں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی تمام ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ اچھا تو پھر بلاؤں ملکہ ایڈمن کے بیٹے کو، اس سے تو کر لو گی نا؟ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا، جبکہ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ جانتی تھی حالے ایسا مذاق نہیں کرتی۔ اماں، میں سیریس ہوں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ بس دوست ہے میرا اور وہی رہے گا۔ اب کہ انہوں نے ٹھہر کر اس کو دیکھا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سفیر سے۔ میں سفیر سے شادی کروں گی؟ کیا بکواس ہے یہ، منہ بند رکھو اپنا، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ غصے سے چلا کر کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہر کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی دل کی دھڑکن رکتی محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر حالے کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے، ایسا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کا پورا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی شادی مجھ سے۔ اس کا ذہن اس جملے پہ اٹک گیا تھا۔ حالے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔
जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना। वो धारते हुए उंगली उठाकर इसको बाहर जाने का कह रही थी। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पसंद की शादी मेरा हक है। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरी जगह आप ही होती तब भी तो आप कुछ भी ना कहती। वो नम आंखों लिए दुख से कह रही थी। और सारा मसला तो यही था, इसकी जगह महर माँ को होना चाहिए था। हाले फरवा कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगी, और वो ये नहीं कह सकी कि फरवा सिर्फ महर को अपनी बहू बनाएगी। वो कभी तुम्हें तकसीम नहीं करेगी। वो ये नहीं कह सकी कि इसको सिर्फ महर से मोहब्बत है। मेरी बच्ची, तुमने खुद को कहाँ फंसा दिया है? तुमने क्या कर दिया तुमने? वो दोनों हाथों में गिराए सोफे पे ढहसी गई थी। इनकी आवाज़ शिकस्त खोरदा थी। आप समझाएं ना अम्मा को, चची जान ऐसी नहीं है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो अब महर के करीब आई थी। महर खाली आंखों से इसको देखा था। एसी की ठंडक के बावजूद इसके माथे पे पसीना आ गया था। इसकी जबान मफलूज हो गई थी। वो बिना कुछ कहे बेड से उठी थी। इसके कदम लड़खड़ाए थे। हाले ने फौरन इसको सहारा देने को हाथ बढ़ाया था। महर ने इसका बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इन्हीं लड़खड़ाते कदमों और कांपते वजूद के साथ बाहर निकलती चली गई। ये भी नाराज हो गई। यार, आपको बताने वाली थी आपी, मेरी बात तो सुनने। आपी पीछे से हाले की आवाज देती रह गई। इसको लगा था महर इससे नाराज है क्योंकि इसने सफीर के बारे में इसको नहीं बताया। आगही से पहले का दौर कितना हसीन होता है ना। मगरिब को कज़ा हो गई, समातें हो चुकी थी। हाले अपने कमरे में बैठी थी जब इसको मेराज साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। इसके दिल को जैसे चैन आ गया था। वो भागते हुए नीचे गई थी। उन्होंने गाड़ी पोरज में खड़ी की थी। हाले कांपते हुए इनके करीब आई थी। इसका सांस फूला हुआ था। मेराज ने इसको अब झुकने से देखा था। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? उन्होंने इसको देखते हुए सवाल किया था। मुझे आपसे बात करनी है बाबा, बहुत ज़रूरी बात, लेकिन यहाँ नहीं, मेरा मतलब है घर पे नहीं, कहीं बाहर। वो जल्दी जल्दी बोली थी। अच्छा चलो बाहर पार्क में चलकर बात करते हैं। हाले ने इस बात में सर हिलाया। मेराज दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। हाले इनसे 2 कदम के फासले पे इनके पीछे चल रही थी। पार्क यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे था। इन 10 मिनट में उन्होंने हाले से छोटी छोटी कई मुख्तलिफ बातें कर ली थी। पार्क पहुंचकर वो हाले के साथ एक खाली बेंच पर बैठ गए थे। पार्क में इस वक्त रश हो गया था। बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़े यहाँ से वहाँ उछलते कूदते फिर रहे थे। कुछ नौउम्र लड़के लड़कियाँ झूला झूल रहे थे। वो कुछ अपनी फैमिली के साथ नरम सी घास पर दरी बिछाए खुशगप्पों में मसरूफ थे। हाले को बेख्तियार इन सब पर लक्ष्य आया। वो सब कितने सुकून में थे। तो तुम हारून से शादी नहीं करना चाहती? मेराज ने बात का आगाज़ किया था। हाले जो कि गर्दन मोड़े किसी उम्र रसीदा कपल को देखने में मजबूर थी, करन खाकर मुड़ी थी। इसकी आंखों में बेतहाशा हैरत थी। आपको कैसे पता? वो अपनी हैरत छुपाते बामुश्किल बोल पाई थी। सिंपल। उन्होंने कंधे उचकाए थे। आज शाम नवाल हारून का प्रपोजल लेकर आने वाली थी, लेकिन तुमने हारून से कहकर इनको मना कर दिया। तुम्हारी अम्मी यानी कि हमारी बेगम ने हमें कॉल करके ये बता दिया कि तुम नहीं चाहती कि हारून की अम्मी आज घर आए। हमने 4 घंटों में 9 बार मुझे कॉल करके पूछा है मैं कब आ रहा हूँ, और तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आखिर बात वॉक के दरमियान तुम्हें 2 बार हारून की कॉल मौसूल हुई, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। सो मेरे हिसाब से तो यही बात है, लेकिन अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। बाबा, आई एम श्योर आप किसी बंगाली बाबा से क्लासेस ले रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। आई कांट बिलीव इट यार। आपको कैसे पता होता है हमेशा? मेराज इसकी बात पर दिल खोलकर हंसे थे। इनको हंसा देखकर हाले भी मुस्कुरा दी। खैर मुझे तुम ये बताओ, इनकार क्यों कर रही हो? वजह कौन है? वो असल मौजू की तरफ आए थे। आपको ये पूछना चाहिए वजह क्या है? वो क्या पर जोर देती बोली थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ? मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज हूँ बेटा। मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है। मुझे अपनी दवाई लेनी है, लेकिन मैं ये मसला हल करके यहाँ से उठना चाहता हूँ। तुम्हारी नो कॉल्स ने मुझे बेइंतहा परेशान किया हुआ है, इसलिए क्या के चक्कर में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ वजह कौन है? वो रसान से कहकर सवालिया नजरों से हाले को देखने लगे। हाले कुछ कहे वहाँ से उठी थी और पार्क में मौजूद छोटे से फूड पॉइंट की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो इसके हाथ में एक पानी की बोतल, 2 शुगर फ्री बिस्किट्स के पैकेट थे और एक एनर्जी ड्रिंक था। इसने करीब आकर खामोशी से सारी चीज़ें लकड़ी के इस बेंच पर रख दी थी और खुद अपने बैग से कुछ ढूंढने लग गई। फिर अगले ही सेकंड में इसके हाथ में कुछ टैबलेट्स थी। इसने बिस्किट का पैकेट खोला और एक बिस्किट निकालकर इनके हाथ में दिया। वो भी बगैर कुछ कहे खाने लगे थे। अगले कुछ मिनट्स में उन्होंने सारे बिस्किट खा लिए थे। अब उन्होंने कुछ टैबलेट्स इसकी हथेली पर रखी थी और पानी की बोतल खोलकर इनके सामने रखी थी। उन्होंने इसी खामोशी के साथ इनको निकल लिया था।
تم یہ دوائیاں اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بابا، میرے لیے آپ اور آپ کی صحت ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ ساری دنیا جائے بھاڑ میں، اگر حالے کے ساتھ میراث سلطان ہے تو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرا سپورٹ سسٹم ہے بابا، آپ میرے دوست ہیں، آپ حالے کی جان ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کو بار بار کروا رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں اب میری سپورٹ چاہیے ہوگی، اسی لیے کر رہی ہو نا یہ سب میلو ڈراما۔ لیکن بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے تمہیں سپورٹ کرتا۔ تم نے خواہ خواہ اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ جب انسان کا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہو تو اس کو پیسے خرچ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، لیکن حالے نہیں مسکرا سکی۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ وجہ سفیر سلطان ہے بابا، وہ ناخن سے بینچ کی نم لکڑی کو کھرچتی کافی دیر بعد بولی تھی۔ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ چونکے تھے۔ وہ وجہ ہے یا محبت؟ اگر محبت ہے تو یک طرفہ ہے، وہ بھی یہی سب محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو سنبھال چکے تھے، تبھی نارمل لہجے میں بولے تھے۔ پھر حالے نے ان کو ساری کہانی بتا دی۔ آخر میں انہوں نے ایک گہری سانس بھری تھی اور ایک طرف دیکھ کر بولے تھے، تم نے شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے بیٹا۔ وہ عورت فروا، وہ ایک چلتا پھرتا فتنہ ہے، جان دے دے گی لیکن مانے گی نہیں۔ خیر میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس میں بابا سے بات کر لوں ایک بار، مجھے پتا ہے آپ مان جائیں گے، اور رہی چچی جان تو سفیر دیکھ لیں گے۔ وہ چہکتی ہوئی بولی تھی اور بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک اور بات بابا، آج شام ہی میں نے آپ کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے نکال لیے تھے اور ان کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہیں میرا کوڈ کیسے پتا چلا؟ نہیں مجھے بالکل نہیں پتا۔ آپ کے ATM کا کوڈ میرا نام ہے۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں سیو کر لوں گا حالے، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ موسٹ ویلکم بابا، وہ مزے سے مڑے بغیر بولی تھی۔ سلطان مسجد میں ایسا بوجھل سناٹا تھا کہ دل چیرے جاتا تھا۔ مہر ماں جب سے حالے کے کمرے سے نکلی تھی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، حالے کی باتیں اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کو اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں خوش تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس سنگل صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ آپ ہی میں ہوں حسن، پلیز دروازہ کھولیں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ چڑیل بابا کے ساتھ اکیلی چلی گئی، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ حسن اس وقت جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرو، وہ روندھی آواز میں بولی تھی۔ آپ ہی میں بالکل بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا سا بولوں گا، پلیز آنے دینا۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ جی آپ ہی جیسا آپ کہیں۔ وہ منہ بسورے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مہر ماں اس وقت کم از کم کسی کے نخرے نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دعوت سفیر کے واپس آنے کی خوشی میں تھی۔ فروا سفیر سے مہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سفیر کو یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئی تھی۔ سفیر میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو، تمہارا کیریئر سیٹ ہو گیا ہے، تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے ہو، تمہاری ایک پہچان ہے، اب تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کھانا کھا چکی تھی، اب مکمل طور پر سفیر کی طرف متوجہ تھی۔ سفیر نے چاولوں کا چمچہ منہ میں ڈالا تھا، ان کو اچھی طرح چبایا تھا، سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں؟ پھر بتائیں کب بات کر رہی ہیں آپ بڑی امی سے؟ وہ میز پہ آگے کو ہو کے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بھابھی سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ مہر کو جلد رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ ویسی مائیں جن کو لگتا ہے بیٹی اگر 24 کا حصہ پار کر چکی ہے تو بس اس کی شادی کر دو۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لائف تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیچاری لڑکی کو اپنے لیے وقت ملا ہے۔ لیکن خیر، ہاتھ جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مہر کے لیے اکرم کا رشتہ آیا تھا، میں نے بھابھی سے کہا ہے ان کو منع کر دیں، لیکن کیوں؟ اکرم بہت اچھا لڑکا ہے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ابرو تفرق سے اکھٹے ہوئے تھے، ان کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اسی لیے تو انکار کیا ہے ان کو۔ واٹ دا ہیل ممی، وہ چلایا۔ آس پاس ٹیبل پہ بیٹھے لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ سفیر نے ایک طائرانہ نظر ان سب پر ڈالی تھی اور اپنی آواز ذرا ہلکی کر لی۔
میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا. میں کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے. نہ ہی آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولیں. وہ دبا دبا سا غلایا تھا. سفیر اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے, تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور رہی بات نظر کی تو مرد کی نظر کا کیا ہے, بدل بھی سکتی ہے. تم تو اب فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو, کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو اور کوئی نہیں بنے گی. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے کہتی جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی. وہ میری دوست ہے, کزن ہے, ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ممی, نیور. آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہتے کہ تمہاری بڑی امی سے بات کروں میں. وہ کیا تھا بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرد سی آواز میں بولی تھی. ممی, میں نے حالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا. وہ حالے پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا. فلوا جہاں تھی وہیں سن ہو گئی تھی, گویا بلف کا مجسمہ بن گئی ہو. اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے. آج نوال آنے والی تھی, میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا, تم شاید بھول گئے. وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بولی تھی. آنے والی تھی لیکن نہیں آئی, اور نہ ہی اب آئیں گی. اس لیے ممی, آپ کل تک بڑی امی اور تایا ابو سے بات کریں گی, اس امر کو یقینی بنائیں گی. حالے سلطان سفیر سلطان کی ہے ہمیشہ کے لیے. تمہیں آخر مہر سے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ مجھے یقین ہے تم بس وقتی طور پہ حالے سے متاثر ہوئے ہو, اور کوئی بات نہیں. کچھ دن مزید سوچو اس بارے میں, ہم کچھ دن بعد بات کر لیں گے جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی. ممی, یہ میری رائے نہیں, محبت ہے. آئی ایم ان لیو وتھ ہر, اور محبت نہیں بدلتی. آپ مجھے کچھ دن نہیں کچھ سال بھی مزید دے دیں, میں تب بھی اسی کا نام لوں گا. آپ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی. اور رہی بات مہر کی, تو اس میں کوئی خامی نہیں. وہ بس اس خاکے میں فٹ نہیں ہوتی جو کہ میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے. وہ بہت پریکٹیکل سی ہے. میں اس بوٹنگ زندگی سے بیزار ہوں ممی. مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھر دے, جو میرے قدم سے قدم ملا کر چل سکے. آپ جانتی ہیں مہر کو کتنی دبوسی ہے. اگر ایسی ہو جو میری نا کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو, جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو. کوئی ایسی جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو, جو مجھ سے ضد کرے, باتیں منوائے. میں اب کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں. میں نے ہر پہلو پہ سوچا اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہے, اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی اسی سے شادی کرتا, کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہوں گی. میں نے تمہاری پوری تقریر سنی, لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں. تو مسٹر سفیر سلطان, تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی, میں اس سے نفرت کرتی ہوں. میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا, اب باقی کی آدھی زندگی اس کی کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی. وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی, یہ بات تم لکھ کے رکھ لو. وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی. اگر بنی تو اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی. میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں, آ جاؤ. وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی. پیچھے سفیر نے ایک گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا. میں نے گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی, لیکن میں اپنا طریقہ آزماؤں گا. ہاں, یہی کروں گا میں. اس نے آسودگی سے آنکھیں مول لی تھی. یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی, تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ. حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی. وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی. مہر ان کو عزیز تھی, بے حد عزیز. وہ اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی. مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا. ناشتے کی میز پر سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماں کے. وہ رات سے اپنے کمرے میں بند تھی. حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی, تب سے بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر اٹھ گئی تھی. اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی. تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا. حالے خاموشی سے اندر گئی. مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی. حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پر لا کے بٹھایا تھا. آپ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے. کل شام جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں. آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں بس. میں خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی. اس کا دل چاہا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے, لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی. اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا, کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی. آپ ہی, میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا ہے مجھے.
میں تو ساری زندگی اسی کے ملنے کی دعا کی تھی. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں. وہ ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس اس کو پسند کرتی ہوں. مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتہ تھا میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں. میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے. ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے. ہمارے نظریہ ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ایک ہونے والے ہیں. میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے جوڑ لیا تھا. میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا تھا، لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا. آپی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگس رکھتے ہوں گے. جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا I was shocked. I was like کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہے جا رہی تھی. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا وہ میرے علاوہ کسی سے محبت کر سکتا ہے. جب سے میں نے تمہارے نام سے اس کا نام سنا ہے I am shocked. I am like کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں کہہ سکی تھی. حالے اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب ہے کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک مہم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہو. شاید ابھی ان کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو. شاید ابھی بھی اس محیط اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہو. میں مر جاؤں گی آپی. حالے مر جائے گی سفیر کے بغیر. امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا. مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے نا. ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی. مہر مسکرا بھی نہ سکی. اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی. کرب سا کرب تھا. دادا جان میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے میں ادکھلے دروازے پر دستک دیتا اپنی مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا. میری سانس، میرے جینے کی وجہ، تم آؤ، میرے دل کو ٹھنڈک ملے. وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا. کمپنی کا حالات حاضرہ، نفع نقصان، سیاست پر نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی پہ اپنی تجویز، ان کے سامنے موضوعات پر بحث کرنے کے بعد اصل مدعے پہ آیا تھا. ممی چاہتی ہیں میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنگارتے بولا تھا. اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا. میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں. آسان حل ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ فلوا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی. انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا. آپ جانتے ہیں، ان کو حیرت نہیں ہوئی تھی. وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا. کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں. ممی نے اس سے خواہ کا بیل باندھ لیا ہے. حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے. وہ بڑی ہیں، درگزر کر لیں. لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا. وہ اس فیملی پالیٹکس سے بہت دور تھا. دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے. میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پر مسلط نہیں کر سکتا. فلوا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پر اس کا مانگنا ہوگا. لیکن اب جب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں فلوا سے بات کروں گا. لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کے ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان. یاد رکھنا. نرم دو ٹیک لہجے میں تنبیہ کی تھی. یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں. میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو. بس ممی مان جائیں ایک بار. ویسے ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے. وہ جو ممی کو نہیں بخشتی وہ مجھے کیا چھوڑے گی؟ سفیر، اپنی عورت کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو. عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی. یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے. یہ مردوں کا معاشرہ ہے. ہم چاہے جتنی مرضی ماڈرن ہو جائیں، جتنا چاہے خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ سطحی سی رہے گی. ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے. اس معاشرے کو عورت چاہے ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچہ پیدا کرنے تک کی مرد کی مرضی سے چلے. ایسے میں اگر عورت اپنے حق کے لیے بولتی تو معاشرہ اس کو بے حیا، بدچلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے. یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا. ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے. اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور پاور بھی. وہ دب کر چلنے والی نہیں. خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی.
ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی، اس لیے اسٹینڈ لینا سیکھو ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمنزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کی؟ آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس موم بتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑوانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے ہیں۔ ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا چھڑی لاؤ۔ وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا جاتا، لیکن مجھے مار پڑوانی ہے تو آپ کے 4 ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، آپ ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں۔ سیم ٹو سیم میراث سلطان کی طرح دکھتا ہوں۔ سگا پوتا ہوں آپ کا، آپ کی جائیداد کا 2 لوتا وارث۔ کچھ عزت کریں یار میری بھی۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا، چھڑی کینسل، اب مجھے میرے بھورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں وہ اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بش کو دے دیے، اس کی اسکول فیئرویل تھی نا؟ حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا۔ میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے کے جائے، اس کو رنگوں کا نہیں پتا۔ اب ان کو کیا پتا ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے، اب پچھتاوے سے کیا ہو جب ہارلے لے گئی بوٹ۔ وہ افسوس سے بولا تھا، لیکن بخش تو جینز شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے پہ بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا اسٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کر چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام بخش جبار نڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا، اس کے اسٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ حالے وہ مجھے میرے ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخش سے واپس لے آؤں؟ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سجائے بولا تھا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پاس، سفیر کا سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں آ چکے تھے، تبھی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گمسم سا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا، پہلے فیوریٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن سے شوق تھا۔ حالے سلطان نے اس پر اور بھی کتنے ظلم کرنے تھے۔